چلیے نماز کے لیے. اللہ رب العالمین ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. آپ نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب دیا جائے گا. ہمیں ایک دن مرنا، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. ہمیشہ کے لیے کوئی اس دنیا کے اندر نہیں آیا ہے، ہمیشہ آ بھی نہیں سکتا. جانتے ہو نا، ایک بار اکبر بادشاہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ایسے سوچ رہا تھا. بیربل نے پوچھا، اکبر بادشاہ سلامت، کیا سوچ رہے ہو اتنی گہرائی کے ساتھ؟ دماغ میں کیا ہے؟ ہم آپ کے وزیر ہیں، مشورہ ہم سے لیتے ہو، بتاؤ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا اکبر نے کہا بیربل، میں سوچ رہا ہوں کہ کاش یہ سلطنت، یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے اگر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی ایک بار جو مجھے مل گئی، کاش یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی. جو ایک بار بادشاہ بن جاتا پھر وہ کبھی نہیں اترتا، اس کی پوری زندگی کے لیے بادشاہت ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو بیربل نے اس کی سوچ کو ایک ہی جھٹکے میں یہ کہہ کر ختم کر دیا، اکبر بادشاہ بات تو صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اگر اس اصول پر قائم ہو جائے، اللہ رب العالمین کہ اس اصول، اگر اللہ نے ایسا اصول بنا دیا ہوتا تو آپ کی باری کیسے آتی؟ آپ سے پہلے والا بادشاہ بھی تو یہی سوچتا کہ ہم زندگی بھر رہیں اور کوئی نہ آئے، تو آپ کی باری کیسے آتی ہے؟ کیسے آتی؟ بھائی اللہ رب العالمین نے یہ اصول اسی لیے تو بنایا تاکہ سب کو موقع مل جائے، تو آپ کو بھی مل جائے. ہاں یار تم صحیح کہہ رہے ہو، اگر یہی ہوتا تو پھر ہمارا نمبر کیسے آتا؟ کبھی کبھی بے وقوف لوگوں کو بھی بادشاہت مل گئی، یہ سوچتے رہتے تھے. تو ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا. اگر اس انداز سے آپ سمجھائیں گے تو یاد رکھیے گا، اس انداز سے آپ نے سمجھایا تو ضرور وہ آپ کی بات مانے گا، اور نہیں مانے گا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. میرے بھائیو، آپ نے اپنی محنت کی ہے، نہیں اب آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 99 سال تبلیغ کی. 99 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی ان کے اوپر ایک بھی آدمی اسلام نہیں لایا. اسماعیل تو ان کے بیٹے تھے، اسحاق تو ان کے بیٹے تھے، ہاجرہ تو ان کی بیوی تھی، سارہ تو ان کی بیوی تھی، لوط علیہ السلام تو ان کے بھتیجے تھے. یہ لوگ تو خود ایک نبی تھے. اسماعیل نبی تھے، اسحاق نبی تھے، لوط نبی تھے میرے بھائیوں. لیکن 99 سال محنت کرنے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایکسٹرا کوئی آدمی ایمان نہیں لایا، الگ سے کوئی آدمی ایمان نہیں لایا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی 99 سال کی محنت بیکار ہو گئی. اس پر آدمی کو نراش نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. محنت کر رہا ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو پڑھاتا ہے، محنت کر کے پیسہ کما کر اپنی بچوں کی فیس پر خرچ کرتا ہے. 1 سال کے بعد ایگزام میں بیٹا بیٹھتا ہے، رزلٹ آتا ہے کہ بچہ فیل ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کی محنت بیکار ہو گئی، نہیں، وہ اس مرتبہ فیل ہوا ہے، پھر اس کو سمجھاؤ، پھر اس کو مائل کرو. ہو سکتا ہے کہ اس نے لاک ڈاؤن کے موقع پر آن لائن پڑھائی کے چکر میں موبائل میں زیادہ دماغ لگا دیا ہو، اب موبائل میں لگا رہتا ہے، گیم کھیل رہا ہے اور تمام چیزوں میں الجھ کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے. لیکن یہ کہنا، آپ کے ہاں الیکشن ہو رہا ہے، PCU کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، آپ جس کو جتانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے رات و دن ایک کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پتہ چلتا ہے نتیجے کے وقت کہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے، دوسرا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی محنت بیکار. آپ نے محنت کی ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا افسوس ضرور ہوتا ہے، وہ ہونا چاہیے. لیکن دعوت و تبلیغ کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں افسوس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے دعوت دی، اس نے مانا تو ٹھیک، آپ کو ثواب، نہیں مانا تب بھی آپ کو ثواب، کیونکہ ہدایت دینا نہ دینا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا اور نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. کتنی پیاری بات کہی جا رہی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. لوگوں کو حکمت کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ. دعوت و
तबलीग की तरफ बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, और उसलूब अच्छा होना चाहिए। अब एक और चीज सुनिए, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, बड़ी प्यारी हदीस है, सुनी होगी आपने, कि अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं। सुनिए, मैंने अपनी स्पीड स्लो कर दी ताकि आपके जहन में उतार सकें हिकमत क्या है। अरे अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, 4 बुराइयां मेरे अंदर पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता। मौलाना जर्जीस से आप कहिए कि जर्जीस साहब, मैं शराब भी पीता हूं, स्मोक भी, हीरोइन भी यूज करता हूं, कैरम बोर्ड भी खेलता हूं, चोरी भी करता हूं, आप अगर कहें तो एक बुराई छोड़ दूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, हट, एक क्यों छोड़ेगा? इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, सारी बुराइयां छोड़ो। लेकिन सुनन बैहकी के अल्फाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आया और खुद कह रहा है कि अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छूटती हैं। आप कहें तो एक छोड़ सकता हूं, चारों नहीं छोड़ सकता। तो आपने कहा अच्छा ये बताओ कि लिस्ट, वो बुराइयां हैं क्या? कहा अल्लाह के रसूल सबसे पहली बुराई तो ये है कि मैं शराब पीता हूं। ठीक, दूसरी बुराई ये है कि मैं शराब जब पी लेता हूं तो फिर मुझे ख्वाहिश होती है, तलब होती है, तो एक है मेरी गर्लफ्रेंड, दोस्त, जिसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, फिर मैं उसके साथ जिना भी करता हूं। और फिर जब रात ज्यादा हो जाती है तो रात के अंधेरे में निकलकर मैं तीसरा जुर्म भी करता हूं, मैं चोरी भी करता हूं। कितने गुनाह बता दिए उसने? 3। पहला जुर्म मेरा यह है कि मैं शराब पीता हूं। शराब के बाद मेरा दूसरा जुर्म यह होता है कि मैं रात में जिना करता हूं, और फिर जिना से जब मैं फारिग होता हूं तो रात में मैं चोरी भी करता हूं। आपने कहा चौथा? तुमने 4 गुनाह बताए ना, चौथा? का अल्लाह के रसूल मैं झूठ भी बोलता हूं। आप कहें तो मैं एक छोड़ दूंगा। हिकमत देखो, आप जानते थे कि अगर इसको ये कहूंगा नहीं चारों छोड़ तो गुस्से में भाग जाएगा, हो सकता है कि फिर बदअमल होकर मर जाए और जहन्नमी हो जाए। आपने उसके जज्बात को समझा, उसने एक्शन दिया तो आपने फौरन रिएक्शन नहीं दिया, नहीं चारों छोड़ो। जज्बात में आकर उससे चारों नहीं छोड़वाई। देख रहे हैं आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ऐसा करो, शराब भी पीते हो, हाँ, जिना भी करते हो, हाँ, चोरी भी करते हो, हाँ, और झूठ भी बोलते हो, हाँ। वो समझ रहा था कि इसमें शराब कहेंगे तो जरा मुश्किल होगा मेरे लिए छोड़ना, क्योंकि बीड़ी नहीं छूटती, जिसको शराब की लत लग जाए वो कैसे छूटेगी। सोचने लगा कि देखिए अभी अल्लाह के नबी शराब कहेंगे, चोरी भी कह सकते हैं चोरी छोड़ दो। अगर चोरी छोड़ देंगे तो दिन भर का गुजर बसर कहां से चलेगा? रात में चोरी करते तभी तो बीवी बच्चों को खिलाते हैं। सोच रहा है कि ये मुश्किल होगा, लेकिन नबी कहेंगे तो एक छोड़ दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा चाहे काम करो कि तुम झूठ छोड़ दो। इतनी तेज हंसता है जैसे मोबाइल में कभी कभी यूट्यूब देखो तो कभी फिल्मी ड्रामे आ जाते हैं, जैसे उसमें क्रिमिनल लोग हंसते हैं करके, बड़ा खुश हुआ, हंसता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा खुश, खुशी का ठिकाना नहीं। कहता है झूठ कहां का, मैं तो आपको बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था। अरे अल्लाह के नबी आप हमसे झूठ छोड़ने के लिए कह रहे? कहां? अरे शराब कहते तो मुश्किल था, जिना कहते तो मुश्किल था,
چوری کہتے کوئی ایک تو ان تینوں میں سے کوئی ایک چھڑواتے تو تھوڑا مشکل تھا میرے لیے، آپ نے جھوٹ کے لیے کہہ دیا. آپ نے کہا کہ جاؤ تم صرف جھوٹ چھوڑ دو، کل آ کر ملنا مجھ سے. پوری تقریر سننے کے بعد یہاں سے جب جاؤ نا تو پوری تقریر پر مت عمل کرنا، صرف یہی ایک چیز لے کے چلے جاؤ کہ ہم کل سے جھوٹ نہیں بولیں گے. کہنا تو چاہیے آج سے، لیکن میں کل سے کہہ رہا ہوں. چلیے صرف یہی ایک چیز لے کے یہاں سے اٹھ جائیے، اور کل شام ہونے سے پہلے پہلے میرے بھائیوں آپ آدھا آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی، آدھی آپ کی زندگی. اس نے کہا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، ہاتھ یدک، ہاتھ بڑھائیے. کیا کہتا ہے؟ ہاتھ بڑھائیے. اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ بڑھا دیا. اس نے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھ دیا. یہ لیجیے، اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، اس نے بھی ہاتھ بڑھایا، دائنا ہاتھ دائنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر اس نے بیعت کی قسم کھائی. اے اللہ کے نبی، میں اللہ کی ذات کی کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس رب ذوالجلال کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری آپ کی جان ہے، ساری کائنات کی جان ہے. میں سب کے سامنے اس بات کا پختہ عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. دن بھر خوب مستی میں رہا، رات ہوئی، چلیں شراب پینے چلتے ہیں. شراب کے لیے چلا بھی گیا، جہاں سے شراب ہاتھ لگتی تھی وہاں سے شراب حاصل بھی کر لی. شراب کی بوتل کا ڈھکن بھی کھول دیا. شراب اپنے ہونٹوں پر بھی لگا لی لیکن پی نہیں سکا، ہٹا لی. اب دیکھیے سوچتا ہے اگر کب صبح اللہ کے نبی کے پاس اگر میں گیا اور اللہ کے نبی نے اگر مذاق میں بھی پوچھ لیا کہ کہو کل شراب پی تھی یا نہیں، اگر میں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں شراب پی تھی، تو اگر مجرم خود اپنے جرم کو قبول کر لے تو پھر کسی گواہ کی ضرورت ہی پیش نہیں ہوتی. اگر میں نے کہہ دیا کہ شراب پی تھی تو شریعت نے شراب کے 40 کوڑے متعین کیے ہیں. اللہ کے رسول ہمیں کھڑا کر کے کہیں 40 کوڑے نہ پڑوائیں. اگر میں نے اپنے جرم کو خود قبول کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھے 40 کوڑے پڑوا دیں. ایک کوڑا چمڑے کا تو کھایا نہیں جائے گا، 40 کوڑے کیسے کھا سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں میں نے شراب نہیں پی تھی تو اتنے لوگوں کے سامنے میں نے اس ذات کی کبریائی کی قسم کھائی ہے کہ میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اگر اس کی قسم کھائی ہے میں نے، اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں پی تھی تو یہ قسم کی بے حرمتی ہوگی، جھوٹ ہو جائے گا. کچھ بھی ہو، میں اللہ رب العالمین کی ذات کی قسم کھانے کے بعد اس رب ذوالجلال کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کر سکتا. میں جھوٹ تو بولوں گا نہیں، اور شراب پینے کے بعد 40 کوڑے کھاؤں گا نہیں. چلو شراب چھوڑ دیتا ہوں، اس میں عرضی کیا ہے، اور تو کوئی گناہ باقی ہے، چلو دوسرا کرتے ہیں. ایک گناہ چھوٹ گیا. زنا کے لیے جس لڑکی کے پاس اس کے تعلقات تھے، جس عورت کے ساتھ اس کے پاس جاتا ہے، ابھی ہم آغوش ہوتا ہے، ابھی اپنے کام میں لگتا نہیں ہے کہ سوچتا ہے. صبح اگر مذاق میں بھی اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ تم نے کل زنا کیا تھا یا نہیں، اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں کیا تھا تو میں تو شادی شدہ ہوں، مجھے دوڑا دوڑا کر پتھروں سے مجھے رجم کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا. 100 کوڑے کی سزا نہیں ہے، کیونکہ شادی شدہ انسان اگر زنا کرے تو اس کو رجم ہے، اس کو سنگسار کر دینا ہے، پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دینا ہے. مجھے ختم کر دیا جائے گا کیونکہ میں خود اپنے جرم کا اقبال کروں گا، ایکسپٹ کرنے والا ہو جاؤں گا. اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں میں نے زنا نہیں کیا تھا تو
یہ جھوٹ ہوگا، اور میں نے رب ذوالجلال کو گواہ بنایا ہے، اس کی ذات کو میں نے گواہ مان کر کہا ہے کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اس کی قسم کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ چلو اس عورت کو بھی لات مارتا ہوں، میں بالکل زنا سے بچ جاتا ہوں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، کل کون سنسار ہوگا مجھے نہیں ہونا ہے۔ پھر آتا ہے رات کی تاریکی میں ایک دیوار پہ چڑھ جاتا ہے، اس دیوار سے پھلانگ کر جمپ لگا کر کسی کے گھر میں نقب بھی لگا دیتا ہے، لکڑی کی بنی ہوئی الماری کو توڑنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اس میں رکھا ہوا تجوری کا مال نکالنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، دیوار چھلانگ کر آنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر دل میں وہی خیال آتا ہے اگر کل کہیں صبح اللہ کے نبی نے یہ سوال کر لیا کہ تو نے چوری کی تھی یا نہیں، اگر میں نے کہہ دیا ہاں چوری کی تھی، ہاں میں نے چوری کی تھی، تو پھر میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا اور اللہ رب العالمین کی قسم کی بے حرمتی ہوگی جو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیا کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اس پاک ہاتھ کو چھوا ہے، اس پاکیزہ ہاتھ کو چھونے کے بعد میں اس ہاتھ کی لاج میں رکھنا چاہتا ہوں، اس ہاتھ کو میں شرمندہ نہیں ہونا دینا چاہتا، میں چوری بھی نہیں کروں گا، اور چوری کیا ہوا سامان اپنی جگہ پر رکھ دیتا ہے، اور آتا ہے صبح سر پکڑے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے کہا کیوں مایوس کیوں ہو، کیا ہوا؟ کہتا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ نے کوئی بہت بڑی بات نہیں کہی تھی جھوٹ چھڑوانے کے لیے، آپ نے بہت آسان بات کہی تھی، لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے شراب کیوں نہیں چھڑوائی، چوری چھوڑنے کے لیے کیوں نہیں کہا، زنا چھوڑنے کے لیے کیوں نہیں کہا، جھوٹ چھوڑنے کے لیے کیوں کہا؟ آپ نے کہا ہوا کیا ہے وہ تو بتاؤ۔ کہا اللہ کے رسول شراب کی بوتل میرے ہاتھ میں تھی لیکن یہی احساس تھا، چھوڑ دیا، لڑکی عورت میرے بغل میں تھی، میں تیار تھا اس کے ساتھ سب کچھ کرنے کے لیے، لیکن یہی خیال آیا پوچھ لیا تو سنسار کر دیا جاؤں گا، جھوٹ بول نہیں سکتا تھا، چھوڑ دیا، چوری تو کر بھی چکا تھا، بہت تگڑی چوری کیا تھا، کئی مہینے بیٹھ کے ہم ہمارے بچے کھاتے، لیکن چوری ہاتھ کرنے کے احساس نے مجھے چھوڑنے پر مجبور کیا، سامان رکھ دیا۔ اے اللہ کے رسول آپ نے تو ایک گناہ چھوڑوایا تھا، میرے تو چاروں چھوٹ گئے۔ وَتَبَسَّمَ، اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور آپ نے فرمایا جانتے ہو جو بات کہی اس کو سنو، الکذب رأس الذنوب، میں جانتا ہوں کہ جھوٹ ہی تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کا سر ہے، اگر سر کاٹ دیا جائے تو باڈی اپنے آپ ٹھنڈی ہو جائے گی، جب سر جڑا ہے تو باڈی حرکت کرے گی، جب میں نے سر ہی کاٹ دیا تو باڈی کہاں سے زندہ رہے گی، جب میں نے برائیوں کی جڑ جھوٹ ہی کو چھڑوا دیا تو ساری برائیاں تو آٹومیٹکلی چھوٹ جائیں گی۔ یہ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے حکمت سے کام لیا، آپ نے اس سے یہ نہیں کہے نہیں چاروں حرام ہے چاروں چھوڑو، اگر آپ کہتے چاروں چھوڑو تو کیا ہوتا، حق نہیں چھوڑوں گے، چلا جاتا اور چپکے چپکے چاروں کام کرتا رہتا۔ بھائی جب گواہ ملیں گے تبھی تو ہمیں سزا ملے گی، زنا کیا 4 گواہ لاؤ، جب 4 گواہ ملیں گے تبھی تو ہمیں سزا ملے گی، چوری کی 2 گواہ لاؤ، جب گواہ ملیں گے تبھی تو ہمیں سزا ملے گی، ہاں؟ جب گواہی نہیں ہے تو ہمیں سزا کیا ملے گی، ہم تو چاروں کریں گے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 4 میرے اندر برائیاں ہیں لیکن ایک چھوڑ سکتا ہوں، آپ کہیے کون سی چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے رسول کی دور اندیشی دیکھیے، حکمت دیکھیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ حالانکہ دوسرے صحابہ اعتراض کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی شرابی بھی ہے جو اور چوری بھی کرتا، زنا بھی کرتا ہے، اس کے باوجود آپ نے اتنے بڑے بڑے گناہ آپ نے اس سے نہیں چھڑوائے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جاؤ تم جھوٹ چھوڑ دو، حالانکہ حرام چاروں ہیں، لیکن آپ نے صرف جھوٹ چھوڑنے کے لیے کہا، اور دوسرے ہی دن اس کے آیا اور کہنے لگا کہ میرے تو چاروں چھوٹ گئے، تو آپ نے کیا کہا؟ الکذب رأس الذنوب، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیو حکمت، تقریر کا مقصد، پوائنٹ کیا؟ حکمت، دانائی، ہوشیاری۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ بلاؤ، اور اسلوب اچھا ہو، واعظ و نصیحت کے اندر آپ کی گفتگو میں نرمی ہو۔ ایک اور چیز سمجھنے کی کوشش کرو، جب مکے کے اندر، جب مکے میں بھی اسلام پھیلا، مدینے میں بھی، میرے بھائیوں اب اس ضرورت پڑی کہ اسلام کا پرچار دوسرے شہروں میں کرایا جائے، ضرورت پڑی کہ دوسری سٹی میں بھی اسلام کا پرچار ہو، تو حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ معاذ ابن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے معاذ ابن جبل سے کہا، اے معاذ، یمن کی طرف تم جا رہے ہو، یمن کی طرف تم جا رہے ہو لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینے کے لیے، اسلام کی طرف بلانے کے لیے، تو آپ ان کو اسلام کی دعوت کیسے دو گے؟ سنیے، حکمت دیکھیے، ہوشیاری دیکھیے، دانائی دیکھیے، بتاؤ تم یمن کے لوگوں کو دین کی دعوت کیسے دو گے؟ یمن کے لوگوں کو دین کی طرف کیسے بلاؤ گے؟ حضرت معاذ ابن جبل اس کا جواب دیتے ہیں، کیا اللہ کے نبی، میں ان سے کہوں گا کہ بنی الاسلام والا خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، میں ان سے کہوں گا کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید پر قائم ہو جاؤ، تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، تمہارے اوپر رمضان کے پورے مہینے کا روزہ فرض ہے، تمہارے اوپر استطاعت ہونے پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، تمہارے اوپر خانہ کعبہ کا حج بیت اللہ کی زیارت زندگی میں ایک بار تمہارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، نہ اے معاذ، تم اس طریقے سے دعوت دو گے تو یمن کے لوگ کبھی تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ کسی سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ اسلام کے پلر کتنے ہیں، تو آپ جواب دیں گے 5۔ یہی تو ہے نا اسلام، کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں ہیں، اور 5 کی دعوت بھی دینا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ آئے معاذ، اور معاذ نے بھی صحیح بات کہی تھی، اے اللہ کے رسول، ہم اسلام کی طرف بلائیں گے، ان کو اس بات کا حکم دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہ اے معاذ، ایسا اگر کرو گے تو کوئی اسلام کے قریب نہیں آئے گا۔ اسلام میں 5 وقت کی نماز، وہ بھی سختی کے ساتھ ہر حال میں، اور پھر زکوٰۃ، پھر روزہ بھی، حج بھی۔ اے معاذ، لوگ اس کو بہت بڑی مصیبت سمجھنے لگیں گے اور بھاگ جائیں گے، کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ آج وہی ہماری حالت ہو رہی ہے، ہمارے عمل آج ایسے ہیں کہ لوگ بجائے قریب آنے کے دور ہو رہے ہیں۔ جس قوم کو دیکھ کر، سن لیجئے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، اسلام اللہ کی قسم نبی اکرم کے معجزے دکھانے سے نہیں پھیلا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چمتکار دکھانے سے اسلام پھیلا؟ نہیں، خوب دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیاسے تھے لوگ، کافروں نے کہا، اے محمد بتا، تیری قوم کے لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کیسے پانی پلائے گا؟ پانی ہمارے پاس ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا بسم اللہ، اور آپ کی انگلیوں کے پور سے پانی کے چشمہ بہنے لگتا ہے، پانی ٹپکنے لگتا ہے۔ سارے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے گرنے والے پانی کو پی رہے ہیں، لیکن نبی کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کافر اسلام نہیں لا رہے ہیں، وہ نبی سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے۔ اس چمتکار کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی اسلام نہیں لا رہا ہے۔ ابو جہل
کہہ رہا ہے کہ محمد بتا دو کہ میری انگلی میں میری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتا دو گے تو ہم اسلام لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مٹھی کو اپنے کان میں لگا، تیرے ہاتھ میں جو کنکریاں مٹھی میں بند ہیں وہ میرا کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ ابو جہل نے جب مٹھی کو کان میں لگایا تو کنکریوں سے، پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل نے نبی اکرم کا یہ معجزہ دیکھا کہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا۔ کون کہتا ہے کہ چمتکار دیکھنے سے اسلام پھیلا، معجزوں سے اسلام پھیلا؟ خندق کا موقع اٹھاؤ، صحابہ کرام بھوکے ہیں، اللہ کے نبی بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہے، دیکھیے مجھے بھوک کی شدت ہے، خندق نہیں کھودی جا رہی ہے، اب کام نہیں ہو رہا ہے، کچھ مل جاتا، کسی کے پاس ستو ہو، کھجور ہو، ایک گھوٹ دودھ ہی مل جائے۔ اللہ کے نبی اپنا پیٹ کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایک پتھر باندھے ہو، ذرا میرے پیٹ کا حال دیکھو۔ آپ نے جب اپنا کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے کہ دیکھو میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں، یہ مت سمجھو کہ میں خود کھا پی کر آیا ہوں اور تمہیں بھوکا کام کرنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ یہ حالت جب حضرت عبداللہ ابن جابر نے دیکھی تو سیدھے گھر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیوی آج یہ کنڈیشن دیکھی ہے، فرمایا ایک ہی بکری ہے، جلدی سے ذبح کر دیا، فرمایا کہ جاؤ اور اللہ کے نبی کے کان میں کہہ دینا آپ اپنے ساتھ 5-6 لوگوں کو لے کر چلے، بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کیا ہے۔ دیکھو خندق کھودنے والے 300 صحابہ ہیں، اگر سب کو لاؤ گے تو دیکھو گھر میں بے عزتی ہو جائے گی، صرف چند لوگوں کو یعنی نبی اکرم اپنے ساتھ خاص لوگوں کو 5-6 لوگوں کو لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر آتے ہیں، عبداللہ ابن جابر، اور کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے ابھی بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کر دیا ہے، ہماری بیوی نے کہا ہے 4-5 آدمی جو آپ کے پاس ہوں آپ ان کو لے کے چلیے اور گھر میں ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے کان میں کہا جا رہا ہے 4-5 لوگوں کو لے کے چلیے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے خندق والو ادھر آؤ ادھر آؤ، حضرت جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹی گم ہو جاتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، ہم تو 4-5 لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ 300 آدمیوں کو دعوت۔ فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر اور اپنی بیوی سے کہہ دینا پڑوس کی ایک عورت کو بلا لاؤ، وہ روٹیاں بیلتی رہے، تم توے پر رکھتی رہنا بس، اور میں آ رہا ہوں۔ حضرت جابر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے یہی فرمان سنا دیتے ہیں اپنی بیوی کو۔ بیوی کہتی ہے اللہ تمہیں غارت کرے، یہ اس زمانے میں جملہ چلتا تھا سگلت کا سواگل، کھونے والی تجھے کھو دے، یعنی تیری ماں تجھ پر روئے، یعنی تو مر جا۔ اے جابر پکانا تو مجھے ہے، روٹی تو مجھے بنانا ہے، سالن تو مجھے بنانا ہے، کھانا تو ہمیں تیار کرنا ہے، اور آپ 300 آدمیوں کو لے کے آ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، کیا ہوگا؟ فرمایا اے میری بیوی مجھے بددعا مت دے، اللہ کے رسول کو میں نے 5-6 لوگوں کو کہا تھا لیکن نبی اکرم نے انسنی کر دی، 300 آدمیوں کو لے کے آ رہے ہیں، اب جیسا انہوں نے کہا ویسا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ کی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم پردے میں چلی جاؤ، پھر ہانڈی کا ڈھکن کھولتے ہیں اور اس میں تھک تھکاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، تھک تھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئے جابر کی بیوی تم روٹی بناتی جاؤ، آگ پر سینکتی جاؤ اور دیتی جاؤ۔ اللہ کی قسم جو کھانا 4-5 لوگوں کے لیے تھا وہ 300 لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا، پھر بچ گیا، پھر جابر کے گھر والوں نے کھایا اور اس علاقے کے غریبوں میں بھی بانٹا اور تقسیم کیا۔ اللہ کی قسم یہ زندہ جابر معجزہ دیکھنے کے بعد بھی خندق کھودنے والے وہ کافر ایمان نہیں لائے۔ چمتکار دیکھنے سے اور چمتکار کرنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے، آپ کتنا ہی لوگوں کو کچھ بھی دکھائیں، اسلام چمتکار سے نہیں پھیلا ہے۔ ہزاروں کی بھیڑ ہے، کہتی ہے کہ محمد چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ ہم ایمان لائیں گے، اللہ کی نبی انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے، لیکن اس چمتکار اس معجزے کو دیکھ کر بھی کوئی اسلام نہیں لاتا ہے۔
اپنا عمل دکھلا کر، اسلام تو پھیلا اپنا کردار دکھلا کر، اسلام لمبی چوڑی تقریروں سے بھی نہیں پھیلا، اسلام پھیلا اپنے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کریکٹر اور اچھے عادت کی وجہ سے۔ نبی اکرم کی اچھی عادتوں کو دیکھا، فوراً لوگ اسلام لاتے چلے گئے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، چمتکار اور معجزے اگر اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ ہوتے تو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر معجزے دکھانے والا کون ہوتا؟ میرے بھائیوں قرآن سے بڑا معجزہ پھر کیا ہوتا؟ لیکن آپ یاد رکھیے کہ اسلام معجزوں سے کو دکھا کر نہیں پھیلا، اسلام پھیلا ہے تو جو دعوت آپ دے رہے ہیں اس پر خود عمل کریے۔ آپ کے اخلاق اچھے ہو، آپ کا کریکٹر اچھا ہو، آپ کا سوبھاؤ اچھا ہو، آپ بولیں تو پھول برسے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام نام ہے اعلیٰ اخلاق کا، اسلام نام ہے اعلیٰ کردار کا۔ آج ہمارے عمل دیکھ لو، اسلام کی زندگی میں ہم ڈھل جائیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر خود بخود اسلام لاتے چلے جائیں۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا، آئے گھر گھر تبلیغ کرنے والوں، آئے بوریا بستر اور اسٹوپ لے کر، چولہے لے کر جماعتوں میں جانے والوں، 3 دن اور 40 دن کے چلے کرنے والوں، تم اس لیے جاتے ہو تاکہ لوگ اسلام کے قریب ہو جائیں، تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو، صرف نبی کا کریکٹر اپنے اندر پیدا کر لو، لوگ تمہیں دیکھ کر خود بخود اسلام لاتے چلے جائیں گے، خود بخود اسلام قبول کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارا حال ہوا ہے، ہماری حالت کوئی دیکھے تو ہم سے اور دور بھاگ جاتا ہے، یہ اسلام، یہ مسلمان۔ سنا ہے وہ لطیفہ کہ ایک آدمی کو دانت میں بڑا درد تھا، چیخ رہا آہ آہ، اور ڈاکٹر کے پاس آیا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ ہمارا دانت دیکھو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو اکھاڑنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ کتنا پیسہ لگے گا؟ اس نے کہا 200 روپے فیس ہے، دانت کو اکھاڑیں گے، دانت میں دوا ووا لگا دیں گے، 200 روپے فیس۔ کہا اچھا، دوا کے ساتھ؟ کہاں، دوا بھی دے دیں گے تمہیں 5 دن کی، اتنے دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو طے ہوا 200 روپیہ، ٹھیک ہے۔ بٹھایا اس کو اور لگایا اس کے دانتوں میں پلاس اور اکھاڑا اس کا دانت، تو وہ کس کے چلایا زور سے، آہ مر گیا، آہ، 3-4 چیخیں اس نے ماری۔ بہرحال دانت تو ڈاکٹر نے اکھاڑ دیا، دوا ہوا اس کو لگا دی۔ جب پیسہ دینے کی باری آئی تو ڈاکٹر کو وہ 200 روپے دینے لگا، ڈاکٹر نے کہا 600 روپے دو۔ اس نے کہا صاحب طے تو ہوا تھا 200 روپے، آپ 600 روپے کیوں مانگ رہے ہیں ہم سے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ اس لیے 600 مانگ رہا ہوں کہ میرے کلینک کے باہر جو 2 پیشنٹ بیٹھے ہوئے تھے وہ تیرے چیخنے اور چلانے سے بھاگ گئے، ان دونوں کی فیس بھی ہم تجھ سے لیں گے۔ وہ 200 اور دیتے 200 اور دیتے تو 400، اب وہ تجھے دینا پڑے گا کیونکہ تو چلایا کیوں ہے، وہ 2 پیشنٹ میرے بھاگ گئے اس لیے 600 دے۔ یہ حالت آج ہماری ہے۔ اسلام ہم دکھا کر دوسروں پر عمل کریں، دوسرے ہمارے قریب آئیں، لیکن ہماری عادتیں، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمارے حالات کو دیکھ کر لوگ ہم سے بھاگ اور رہے ہیں، ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان دور ہونے والوں کا خمیازہ، ان دور ہونے والوں کا عذاب بھی ہمارے اوپر مسلط ہوگا۔ میرے بھائیوں ہم اس عذاب سے بچیں گے نہیں۔ جو ہمارے قریب آنا چاہتے تھے ہم ان کو اپنے عادتوں سے، ہم ان کو اپنے اخلاق اور کردار سے ہم اس کو دور کر رہے ہیں، اس کا عذاب بھی اللہ رب العالمین ہمیں دے گا۔ یہ حالت آج ہماری ہو چکی ہے۔ بات کہاں کی کہاں چلی گئی تو معاذ ابن جبل کی بات سے ہم ادھر چلے گئے۔ آپ نے کہا نہ آئے معاذ ایسا مت کرنا، غور کیجیے حکمت کیا چیز ہے۔ آپ نے کہا ہیں تو 5 چیزیں اسلام کا پلرز، لیکن جب تم یمن میں جاؤ تو یمن کے لوگوں سے کہنا کہ لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو، پہلے ان کو کلمے کی دعوت دینا، جب وہ توحید میں مضبوط ہو جائیں، جب وہ کلمہ پڑھ لیں، توحید کے متوالے بن جائیں، توحید اپنے اندر وہ جاگزی کر لیں، توحید اپنے اندر پیوست کر لیں، تو آئے معاذ جب تم دیکھو کہ وہ توحید میں پکے ہو گئے ہیں تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے، اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے،
جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، جب وہ نماز میں پکے ہو جائیں، جب وہ نماز کے پابند ہو جائیں، جب وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے لگیں، اور جب وہ اس کے عادی ہو جائیں، تو پھر ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر رمضان کے، تب ان سے کہنا کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی گئی ہے، اتنا اتنا مال، اتنے اتنے اونٹ، اتنی اتنی گائیں، اتنی اتنی بکریاں، اتنی اتنی زمین میں پیداوار پر اتنی اتنی زکوٰۃ، تب تم ان کو بتانا، ڈائریکٹ نہیں۔ جب وہ نماز کے عادی ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگیں، اور نماز کو اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ محبوب سمجھنے لگیں، تب تم ان سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ جب وہ اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ بھی دینے لگیں، اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے دریا خرچ کرنے میں کہ ماہر ہو جائیں، ایکسپرٹ ہو جائیں، عادی ہو جائیں، تب تم ان سے کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کے 1 مہینے کے روزے بھی فرض کیے ہیں۔ جب وہ روزہ بھی رکھنے لگیں اور روزے کے بھی عادی ہو جائیں، تب تم ان سے کہنا کہ اللہ رب تعالیٰ نے زندگی میں 1 بار حج بیت اللہ خانہ کعبہ کی زیارت یعنی حج بھی فرض کیا ہے، چاہے اس کو کرنے میں کئی سال لگ جائیں، لیکن ایک ایک کر کے ان کو بلانا، 5 چیزیں بیک وقت ایک ساتھ پیش مت کر دینا۔ اگر تم نے 5 چیزوں کو ایک ساتھ پیش کر دیا تو لوگ بھاگ جائیں گے، پھر اسلام کو بوجھ سمجھیں گے اپنے اوپر، اور کوئی بھی آدمی اسلام کو قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیے کتنی حکمت بھری بات بتائی تھی اللہ کے نبی نے، ایک ایک کر کے بلاؤ، ایک ایک کر کے بلاؤ، ایک ایک کر کے بلاؤ۔ ہوشیاری، دانائی ہم نے چھوڑ دی ہے، عقل مندی ہم نے چھوڑ دی ہے۔ جہاں نیکی کی طرف ہمیں بلانا ہے ہوشیاری سے اور عقل مندی سے، ایک چیز بتاؤں آپ کو، وہیں لوگوں کو برائیوں سے بھی روکنا ہے بڑی عقل مندی سے اور دانش مندی سے۔ بیک وقت نہیں روک سکتے آپ، کتنی بار بول چکا ہوں، جو باراتوں کا سسٹم ہے اور اتنے اتنے لوگ باراتی بن کے جاتے ہیں، آپ روک دیں گے؟ بیک وقت نہیں روک پائیں گے۔ اور پھر ایک بارات میں 50 قسم کی خرافات، آپ روک دیں گے؟ نہیں روک پائیں گے۔ برائیوں کو بھی روکنے میں بڑی حکمت ہونی چاہیے، اور اس کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، سنا ہوگا آپ نے، لیکن میں سناتا ہوں، ذرا سنیے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص، اور آ کر کہتا کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ، اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ زنا کی، اور مانگ کس سے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 2 چیزیں سمجھ لیجئے، پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ زنا کی، تو مانگ کس سے رہا ہے؟ نبی اکرم سے۔ اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ جو سب سے گندا کام، اور اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ جو کائنات کی سب سے محبوب اور پیاری ہستی۔ دونوں چیزوں کو دیکھیے آپ، سب سے گندا کام زنا، اور زنا کی پرمیشن کس سے مانگ رہا ہے؟ جو کائنات کی دنیا کی سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہستی۔ اللہ کے رسول مجھے اجازت دی، مسلمان ہے، صحابی ہے، اسلام لایا، نبی کو دیکھا تو صحابی ہو ہی گیا، صحابی ہے، نبی سے اسلام لایا، لیکن نیا نیا ہے، نیا نیا ہے۔ اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے مجھے، کس بات کی؟ مجھے زنا کرنا ہے۔ دوسرے صحابہ کر زنا کی اجازت کوئی بھی مانگے؟ یہاں تو کوئی بیڑی پیتے آ رہا ہے مولانا جرجیز کو دیکھ رہا ہوں۔ ادب، احترام، ٹھیک۔ سوچئے کہ وہ کیسی قوم تھی جو زنا کی اجازت مانگ رہی ہے، اور کس قوم کو سدھارنے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا، جو یہ بھی نہیں جان پا رہی ہے کہ زنا کی اجازت اب کس سے مانگ رہے ہیں۔ سوچو کیسے لوگ رہے ہوں گے وہ، اور سمجھانے والا صحابہ کر رہے ہیں چپ، ایک دو ڈانٹ رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھو، آپ نے صحابہ سے کہا نہیں، ڈانٹو نہیں. آپ بھی کہہ سکتے تھے چپ بدتمیز، کیسی اجازت مانگ رہا. آپ کچھ بھی کہہ سکتے تھے، آپ نبی تھے، نبی کا مقام بڑا تھا، آپ ڈانٹ سکتے تھے صحابی، لیکن آپ نے نہیں ڈانٹا. آپ نے صحابہ سے کہا نہیں. اور جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا اس سے کیا کہا؟ ادنو منی، میرے قریب آؤ اور پاس آ جاؤ مجھ سے. قریب بٹھا دیا. صحابہ بیٹھے ہیں اور جو زنا کی پرمیشن مانگ رہا تھا اس کو اپنے قریب کر لیا. مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں زنا کی پرمیشن مانگ رہا ہے ایک صحابی، اور اللہ کے رسول اس کو، صحابہ گھور رہے ہیں، صحابہ بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے صحابہ پر قیامت پھٹ پڑی، زمین پھٹ پڑی اور صحابہ دھس جائے. ایسا لگ رہا تھا کہ کتنے گندے کام کی اجازت کس سے مانگ رہا ہے. صحابہ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، اور یہ محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھا، آپ نے کہہ رہا ہو، اور اللہ کے رسول اس کو قریب کر رہے ہیں. مسجد میں بھی ہے اور نبی کے قریب بھی ہے. آپ نے کہا اب بولو، کیا بولتے ہو؟ اللہ کے نبی وہ زنا کریں گے. کوئی ہے؟ وہ انتظام سب ہے میرے پاس، بس پرمیشن دے دو. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اوہ انداز دیکھیے. آپ نے کہا بھلا کیوں نہیں، بھلا میں تمہیں اس کام سے کیسے روک دوں؟ تم مجھ سے پرمیشن مانگ رہے ہو، میں تمہیں کیسے خالی ہاتھ جانے دوں، کیسے تمہیں روک دوں؟ لیکن میرے جانے سے، تم زنا کے لیے جانے سے پہلے میرے 2-3 سوالوں کے جواب دے دو. انداز دیکھیے. جو کام تم اس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، کیا وہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو؟ جو چیز اس لڑکی کے، اس عورت کے پاس ہے، وہ چیز تمہاری ماں کے پاس بھی ہے. کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ اتنا سننا تھا، تن بدن میں آگ لگی. کون سا شریف انسان ہوگا جو اپنی ماں کے بارے میں یہ تصور کر لے؟ لیکن تن بدن میں آگ لگنے کے بعد بھی وہ نبی اکرم سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو.